ریاست کو بنانے اور قائم رکھنے کے لیے دشمنوں سے جنگ لڑنا پڑتی ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے بہادروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں بہت سے بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف دنیا کی تاریخ بلکہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسلام کی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے بہادر ملتے ہیں جن کو شکست دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی اسلام کے 5 بڑے جنگجوؤں کا ذکر کریں گے جو ناقابل شکست رہے۔ جب بھی اسلام کی تاریخ میں بہادروں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کا نام سب سے پہلے سرفہرست آئے گا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے والا دشمن کتنا طاقتور ہے اور اس کے پاس کتنی بڑی فوج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خود ایک لشکر کے برابر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر شہادت تک بہت سی جنگیں لڑیں۔ اس میں بہت سی جنگیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بہت سی جنگیں لڑیں اور ان سب میں ناقابل شکست رہے اور دشمن کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے اور آپ کا نام سن کر دہل جاتے تھے۔ کسی بھی دشمن میں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے آپ کو نماز میں سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد اگر اسلام کے دوسرے بڑے جنگجو کا ذکر کریں تو اس میں حضرت عباس علیہ السلام کا کوئی بھی ثانی نہ ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ کا لقب ام البنین اور آپ کا لقب علمدار ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑیں اور سب میں ناقابل شکست رہے۔ دشمن جب حضرت عباس علیہ السلام کو آتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو علی آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام صورت، سیرت، شجاعت اور بہادری میں بالکل اپنے بابا علی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر فدا کر دی۔ اسلام کے تیسرے بڑے جنگجو کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں مختار ثقفی کے علاوہ کوئی اور نام نہ آئے گا۔ مختار ثقفی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ مختار ایک بہت ہی بہادر، چلاک اور ہوشیار جنگجو تھا۔ مختار ایک دور انداز آدمی تھا اور خطرے کو پہلے سے بھانپ لیتا تھا۔ مختار نے حضرت علی علیہ السلام کی رہنمائی میں جنگ صفین لڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مختار کے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا، یہ مختار میری اولاد کا غم دور کرے گا۔ مختار ثقفی وہ ہے جس نے قاتلان امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے ذمہ داروں سے بدلہ لیا اور ان سے جنگ کی اور ان کو واصل جہنم کیا۔ مختار ثقفی تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی عظیم ہیرو ہے، مگر اسلام کے اور اہل بیت کے دشمنوں نے اس کی ان خدمات کی وجہ سے اس کو تاریخ میں جان بوجھ کر گم کر دیا اور اس پر جھوٹے الزامات لگائے۔ جب تاریخ اسلام کے چوتھے جنگجو کا ذکر کیا جائے گا تو صلاح الدین ایوبی کے علاوہ کون ہوگا جو اس نشست کو پائے گا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب مسلمانوں پر ہر طرف سے صلیبی حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بدترین دور تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان اٹھا جس نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی، وہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور ان سے بیت المقدس کو چھین کر مسلمانوں کے حوالے کیا۔ اس کی بہادری اور فتوحات کے پیش نظر آج بھی صلیبی اس کا نام سن کر دہل جاتے ہیں اور اہل یورپ پر آج بھی اس کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلام کے پانچویں اور عظیم جنگجو اور بہادر لیڈر جس نے ایک سلطنت قائم کی اور پھر 700 سال تک یہ سلطنت قائم رہی، وہ تھے ترک سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی۔ اس دور میں ہر طرف منگولوں کا راج تھا اور پوری دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو منگولوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت کرتا۔
مسلمان ایک طرف سے باستینی اور دوسری طرف سے منگولوں کے درمیان پیسے ہوئے تھے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ ایسے میں ارطغرل غازی اور اس کا بیٹا عثمان غازی مسلمانوں کی قیادت کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے منگولوں کو اور باستینیوں کو شکست دی اور ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی جو 700 سال تک قائم رہی اور اس نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور ان کو انصاف فراہم کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ تھی جس کو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے منگولوں اور بازنطینیوں سے فتح یاب ہو کر قائم کیا۔